الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مل کر بارگاہ نبوت و رسالت میں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے چند بند آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں، سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے اور پڑھنے میں اگر جمے تو آپ حضرات میرے ساتھ میں مل کر کے ضرور پڑھیے گا۔ مشہور زمانہ کلام ابھی ٹرینڈنگ میں جو چلنے والا ہے وہی کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، جو ہوا نواسہ مصطفیٰ او علی کا بیٹا حسین گئے، جو یزیدیت کو فنا کرے، جو یزیدیت کو تباہ کرے، شاہ کربلا وہ حسین ہے، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، وہ حسین سر کا کٹا ہوا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، جو کر گیا وہ حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے۔ یہ کون سا مولا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے؟ اب پھر جو جنتی جوان ہے، جو جوان انسان ہے، یا پھر جو بھی انسان ہو وہ جوان بنا کر ہی جنت میں ڈال
دیا جائے گا۔ پھر اس کے مطابق ہر جوان کے، ہر جنتی کے اگر سردار ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ ہاں یہی بولے حضرت شاہ یا حسین آپ کا شکریہ۔ ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، جائے تو کہاں جائے؟ دل میں خیال آیا جدھر حسین ہے ادھر جنت ہے، جدھر حسین ہے ادھر آزادی ہے، جدھر حسین ہے ادھر راحت ہے۔ یہی بولے حضرت شاہ یا حسین آپ کا شکریہ کہ یزیدیوں سے نکال کر، کہ یزیدیوں سے نکال کر جو حسینیوں میں بٹھا دیا۔ مجھے منزلوں کا پتہ دیا، مجھے منزلوں کا بتا دیا، میرا رہنما وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا بادشاہ میرا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، لعنت ہو ایسے یزیدیوں پر جو کہے یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے ایک پلیٹ میں اگر ناپاکی رکھی جائے، دوسری پلیٹ میں حلوہ رکھا جائے تو یہ ظالم کہے کہ حلوہ ٹھیک ہے اور ناپاکی غلط ہے۔ پھر کم بخت جو کھانے میں فرق کرتا ہے اس کو ایمان والوں میں بے ایمانوں میں فرق نظر کیوں نہیں آتا؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، یا حسینی بن یا یزیدی بن، یا حسینی بن یا یزیدی بن۔ اسی تعلق سے ہم کہیں گے یا پھر سنی بن یا وہابی بن، یا پھر سنی بن یا وہابی بن۔ ایسے جھوٹ میں کیوں شریک ہے؟ کیوں دو کشتیوں کا شکار ہے؟ کیوں دو کشتیوں کا شکار ہے جو حق نما وہ حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نماز کدھر بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو کہیں گے یا حسینی بن یا یزیدی بن، یا حسینی بن یا یزیدی بن۔ ایسے جھوٹ میں کیوں شریک ہے؟ کیوں دو کشتیوں کا سوار ہے؟ کیوں دو کشتیوں کا سوار ہے جو حق نما وہ حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، سب کا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔
جو در حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو پا گیا، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، یہ گھرانہ پیارے نبی کا ہے، یہ گھرانہ اچھے نبی کا ہے، جو ہے یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، جو سخاوتوں کو سکھا گیا، جو فقیر کو کر دے بادشاہ، جو فقیر کو کر دے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے۔ اسی کے تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہی جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، شہر طاء کے بادشاہ کے بادشاہ کے پوتے کے ساتھ آپ بچپن کی حالت میں کھیل رہے ہیں۔ شہر طاء کا بادشاہ کا پوتا یعنی حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے، میرے دادا نے ایک ایسا ہال بنایا تھا جس میں 40 دروازے تھے، 40 دروازے سے اگر کوئی مانگنے والا مانگتا، 40 ایک دروازے سے اگر کوئی مانگ کر دوسرے دروازے پر جاتا، تیسرے پر جاتا، چوتھے پر جاتا، پانچویں پر جاتا، مانگتے مانگتے 40 دروازے تک چلے جاتا، میرے دادا اس کو کبھی منع نہیں کرتے۔ میرے دادا اتنے سخی تھے، 40 دروازے سے مانگنے والا مانگتا جاتا، میرے دادا اس کو دیتے جایا کرتے تھے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں پھر بھی کم سخی تھے، میرے نانا زیادہ سخی تھے، میرے نانا زیادہ سخی تھے، اس لیے سخی تھے کہ 40 دروازے نہیں تھے، نہ کوئی بڑا سا ہال اور خزانوں کا گودام تھا، میرے نانا کا ایک ہی دروازہ، ایک ہی کمرہ، ایک ہی گھر، اور کوئی خزانہ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، پھر بھی بند ہاتھ میں اتنا خزانہ تھا کہ مانگنے والا تھوڑا سا 1-2 مٹھی جو لے کر کے جاتا، 7 نسلیں بیٹھ کر کے کھایا کرتی۔ یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، گھرانہ آل نبی کا ہے، جو سخاوتوں کو سکھا گیا، جو فقیر کو کر دے بادشاہ، جو فقیر کو کر دے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ یہ وظیفہ ہے میری نوکری، میں پڑھوں گا نعت علی علی، نعت علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول، یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبنبوتک یا علی وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے میری نوکری، میں پڑھوں گا نعت علی علی، میں پیوں گا جام کلندری، میں لگاؤں گا نعرہ حیدری، دو اجاگر عشق، دو اجاگر عشق میں یہ صدا، دو اجاگر عشق میں یہ صدا، مجھے مل گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، سونے دے بیٹا، سونے دے،
ایسے ہی محفلوں میں نیند کافی حد تک کی آتی ہے، کیونکہ شیطان نیکی کرانا نیکی بندے سے ہونے نہیں دیتا، وہ بڑے ہاتھ پیر دبا کر کے سناتا ہے۔ یہ تو بچہ ہے، جوانوں کو، عمر والوں کو نیند آ جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر دے کے، بھوک سے اور مال کی کمی سے، نقصان سے اور اولاد کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان کو، وبشر الصابرین، ان کو سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات نے صبر والوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اصل میں صبر پر اتنا اجر کیوں ہے؟ مثال دے دو کہ کوئی ماں ہے اور ماں کچھ کام کر رہی ہو، بچے کو بھوک لگے تو بچہ اگر رونے اور بلبلانے لگے، ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا رک جا، میرا ابھی تھوڑا کام پڑا ہوا ہے، بعد میں تجھے کھلاؤ گی۔ بچہ روتا نہیں ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جس نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے، کھلانا بھی اسی کا کام ہے، جس نے مجھے صبر کرنے کو کہا ہے، کھلانا بھی اسی کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ خالق کائنات بالکل عام جملوں میں سمجھا رہا ہے کہ جب تم پر ڈر آئے کسی دشمن کی طرف سے، اور بھوک آئے، بھوک اگر جھیلنی پڑے، پیاس اگر برداشت کرنی پڑے تو کر لینا، اگر مال میں خسارہ نقصان آئے دشمنوں کی طرف سے تو برداشت کر لینا، اگر اولاد کی کمی اگر تمہارے اندر ہو جائے، اللہ آزمائے تو صبر کر لینا۔ اگر صبر کرے گے تو یاد رکھو دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ اگر دنیا میں نہیں نوازوں گا، بروز حشر اتنا بہتر اجر عطا فرماؤں گا کہ دنیا دیکھ کر کے حیران ہو جائے گی، دنیا دیکھ کر کے پریشان ہو جائے گی کہ جس رب نے اتنا آزمایا ہے حقیقت میں کتنا نوازا بھی ہے، حقیقت میں کتنا نوازا بھی ہے۔ تو حضرات محترم، کل کو جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، اور مکہ مکرمہ جب آئے تو اصحاب رسول، صحابہ، حضور علیہ السلام کے غلام، وفادار، چاہنے والے، جانثار حضرت امام حسن کا تہ دل سے، بالکل دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے لگے، اور امام حسین کہ بچوں کو پیار کرنے لگے اور کہنے لگے اے امام آپ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ہمارے بیچ جلوہ بگر ہوئے، اے امام آپ ہمارے بیچ آ گئے، گویا کہ تصویر رسول آ گئی، جس نے جو چاہا تعریف کی، جس نے جو چاہا خدمتیں انجام دی، جس نے جو چاہا پیار کے نہ جانے کتنی بارشوں پیار کے نہ جانے کتنے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ حضرات محترم، صحابہ ہے مل کر رہ رہے ہیں، صحابہ ہے اہل بیت سے پیار کر رہے ہیں، اسی طریقے کا منظر اب ہو گیا ہے جس طریقے سے مکے سے مدینہ حضور لوٹ کر کے گئے تھے، تو صحابہ حضور کے چاہنے والے بڑے بہترین انداز میں استقبال کر رہے تھے، اور بڑے بہتر انداز میں پیار اور محبت کے نغمے گا کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ بس یہی معاملہ اب لوٹ کر کے حضرت حسن کی طرف لوٹ کر کے آ گیا ہے، مدینے سے واپس مکے کی طرف آ گیا، لوگ مل رہے ہیں، جھول رہے ہیں، دعوتوں پر دعوتیں ہو رہی ہے، لوگ بیٹھ کر کے صلاح مشورے کر رہے ہیں امام حسین کے ساتھ، بتاؤ کیسے گزری، بتاؤ کیا معاملات ہوئے، بتاؤ کیا بات ہے۔ حضرت اللہ اکبر، چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیشن گوئیاں موجود تھی کہ آنے والا دور ایسا ہوگا جو 7 ہجری کا دور ہوگا، اور وہ شروع ہو چکا ہے، جو میرے لیے ایسا دور ہوگا کہ مجھے ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، مصیبتوں
کے پہاڑ توڑے جائے گے۔ حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول سنی تھی حضور علیہ السلام سے، تو کچھ جملے سنے تھے، تو اللہ اکبر، سن 60 ہجری کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، سن 60 ہجری میں کچھ جوان اٹھے گے جو حکومت کرے گے اور میری امت کو اتنی تکلیف دے گے، اتنا نقصان پہنچائے گے جتنا نقصان کسی سے نہیں پہنچا ہوگا، جتنا نقصان سارا معاملہ درم برہم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب سنا تھا تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے خالق اکبر، سن 60 ہجری سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا، وہ وقت مجھے دیکھنے مت دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 59 ہجری میں اللہ خالق کائنات نے اپنے قرب میں بلا لیا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری میں انتقال کر گئے۔ صحاباؤں کو کتنا ڈر تھا کہ وہ معاملہ کتنا بھیانک ہوگا، گویا کہ حضور علیہ السلام نے کھل کر کے بھی بتا دیا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، فاطمہ کی اولاد ہوگا، علی کا لفظ ذکر ہوگا، فاطمہ کا نور عین ہوگا، اس کو تڑپا کر کے شہید کیا جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت علی کو پتا تھا، حضرت فاطمہ کو پتا تھا، خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم تھا کہ میرے بارے میں اتنی ساری پیشن گوئیاں ہو چکی ہے۔ دن بدن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اصحاب رسول مشورہ کرتے، ادھر یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہی میں کوفہ کے شیعہ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھیوں نے مطلب جو دل سے چاہتے تھے، جو بعد میں شیعہ ہو گئے، شیعہ یعنی علی جن کو کہا جائے گا، ان لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں خط پر خط لکھنا شروع کر دیا تھا کہ اے حسین ابن علی، تمہارے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ لیکن انہوں نے بھیجا نہیں تھا، اور بعض روایتوں میں آتا کہ بھیج بھی دیا تھا اس وقت سے ہی۔ تو حضرات محترم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ شیعہ لوگوں نے ایک جشن منایا۔ سلیمان ابن سرد الخزائی جو نام کا شیعہ تھا، سب سے بڑا فتنہ باز شیعہ تھا۔ حضرات محترم، اس نے 4 افرادوں کو مضبوط شیعوں کو جمع کیا، 3 لوگوں کو، چوتھا تو یہ خود تھا، 3 لوگوں کو جمع کیا، 4 لوگ یہ جم گئے، جتنے بھی ہمارے شیعہ بھائی ہیں سب کو جمع کیا جائے۔ ان لوگوں نے اعلان کر دیا۔ تو سلیمان بن سرد الخزائی کے گھر پر ایک میٹنگ شیعہ لوگوں کی بیٹھی، اور وہاں پر مل کر کے انہوں نے بالکل جشن منایا کہ آج خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شیعہ لوگ سارے خوش ہیں کہ امیر معاویہ مر گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے کی باتیں بھی بہت شباب کباب نہ جانے کیا سے کیا معاملات ہوئے۔ تو شیعہ لوگوں نے خوشی منائی۔ اب پھر کہا کہ سلیمان بن سرد الخزائی نے کہا کہ اے شیعہ لوگوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اب اس کے بعد یزید تخت پر بیٹھا ہے، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی سے وفا کرنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے پہلے ہی خط لکھ دیا ہے حسین کو اور بھیج دیا ہے، اگر تم دل و جان سے ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو اور تم پکے ہو ساتھ دینے میں تو پھر ٹھیک ہے، خط لکھو کہ کہو حسین آپ آ جائیے، آپ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وعدہ وفا کریں گے، ہم آپ کی پیٹھ سے پیٹھ لگا کر کے کھڑے رہیں گے، ہم آپ کے دامن کو ہاتھ سے چھٹنے نہیں دیں گے، ہم ہر محاذ پر آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی پہرےداری کریں گے، آپ کی ڈھال بن کر کے رہیں گے۔ اے حسین اب آپ آ جائیے، اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو بھی خط لکھو۔ سلیمان سرد الخزائی نے کہا ساتھ نہیں دو گے تو بھی خط لکھو کہ اے حسین ہم آپ کا ساتھ دے نہیں سکتے، لہٰذا آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ یہ بات اس نے صحیح کہا، لیکن کوفی لا یوفی حضرت علی کے دور سے مشہور تھا۔ حضرت علی کے اوپر ان ظالموں کے ہوتے ہوئے یا پھر ان ظالموں نے، شیعہ لوگوں نے چال بازیاں چل کر کے حضرت مولا علی پر خود ایسے ظلم کیے ہیں کہ مولا علی کے
گالوں پر تماچے تک کے رسید کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اتنی مصیبتیں جھیلنے اور دیکھنے اور سننے کے بعد میں بھی حضرت مولا علی نے کہا، حضرت حسین نے کہا نہیں، ان سے مجھ کو خط آ رہے ہیں، ان سے مجھ کو خط آ رہے ہیں کہ نہیں اے حسین آپ ہی ہمارے رہبر و رہنما ہیں، کل بروز محشر اگر انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا، مولا ہم جیسے بھی تھے لیکن ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، ہم نے تو رہبر و رہنما حسین کو مانا تھا، میرے مولا حسین اگر آ جاتے تو ہم حسین کا ساتھ دیتے، حسین نے بھی ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس وقت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ امام حسین کا تقوی آپ کو مجبور کر گیا۔ اللہ اکبر۔ صحاباؤں کی میٹنگ بیٹھی، سلیمان سرد الخزائی نے اسی ایک رات میں ایک خط لکھا، خط لکھ کر کے بھیج دیا، السلام علیکم میرا نام سلیمان سرد الخزائی ہے، فلاں نے کہا میں مسجب ہوں، اور دوسرے نے کہا میرا نام فلاں ہے، تیسرے نے کہا میرا نام فلاں ہے، چوتھے نے کہا میرا نام فلاں ہے، ہمارے سکہ اور مہر کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے، آپ ہی رہبر ہیں، آپ ہی رہنما ہیں، آپ نہ آئے گے تو کون ہمیں سنبھالے گا، علی کے بعد آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہی ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیں گے، آپ کے غلام و مرید و خلیفہ غلام و مرید بن جائے گے، آپ کے جانثار ساتھیوں میں سے ہو جائے گے، اے حسین اب آپ آ جائیے، آپ ہم پر یقین کریں۔ اس طریقے کی باتیں لکھ لکھ کر کے انہوں نے ایک خط لکھ دیا۔ ایک ہی دن گزرا تھا کہ 53 پرچیاں لکھی گئی لوگوں کی طرف سے، ان 4 لوگوں کی سگنیچر لے کر، سلیمان سرد الخزائی کے ساتھ جو 3 لوگ تھے ان 4 لوگوں کے سگنیچر لے کر 53 خط لکھے گئے دوسرے دن ہی، ایک دن گزرنے کے بعد، اور وہ امام حسین کی بارگاہ میں بھیج دیا گیا۔ عام روایت دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ 150 خط لکھے گئے کہ اے حسین آپ ہمارا بھروسہ کریں، ہم پر بھروسہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی امت کہے تو پھر رہبر کا خیال کرنا بنتا ہے کہ عوام مجھ کو چاہ رہی ہے تو عوام کے کام آیا جائے، بھلے ہی عوام جو بھی کچھ کرے، بھلے ہی عوام وہاں پر جانے کے بعد ہمارے ساتھ برے معاملات سے پیش آئے، لیکن انہوں نے پہلے جو کہا اس کو نبھانا ضروری ہے۔ کوئی ہم کو مان دے رہا ہے تو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کو پان دینا ضروری ہے۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحاباؤں سے میٹنگ کی اور کہا دیکھو میرے صحابہ، دیکھو میرے ساتھیوں، مجھ پر اتنے خط آ چکے ہیں اور وہ لوگ اصرار پر اصرار کر رہے ہیں، بتاؤ اب کرنا کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن میں نے بھی کہا کہ حسین آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا کے ساتھ ان لوگوں نے کتنا برا سلوک کیا، ان لوگوں نے کتنا برا ویوہار اور برتاؤ کیا، آپ کے بابا کے گال پر تماچے رسید کیے گئے، آپ کے بابا کو ممبر پر بیٹھنے کے بعد بھی گالیاں دی گئی، حسین مسجدوں میں آپ کے بابا کو لوگوں نے گالیاں دی ہے، آپ ان کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ ان کو چاہ رہے ہیں، آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، آپ ان کی رشد و ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر خلیفہ بننے کی بات کر رہے ہیں جو پہلے سے ہی وفا کو نہ نبھانے والوں کے نام سے مشہور ہے، کوفی لا یوفی، وعدے کو نہ نبھانے والوں کے نام سے مشہور ہے، بے وفاؤں کے نام سے مشہور ہے۔ اے حسین نہ جاؤ ان کے بیچ میں، وہ وعدہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو صحابہ پھر کہنے لگے اے حسین اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ کی سوچ ہو ہی گئی ہے کہ مجھے جانا ہے تو جانا ہے، اے حسین پھر ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کے دن چل رہے تھے، حج کی تیاریاں چل رہی تھی، لوگ سفر کر کر کے حج کے لیے نکل چکے تھے اور پہنچنے ہی والے تھے، حج کے ایام تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے حسین ابھی لوگوں کو حج کر لینے دو، حج کی تیاریاں مکمل ہونے دو، ہم خود آپ کے ساتھ شریک ہوگے اور جنگ کریں گے۔
اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ہم جنگ کریں گے، اے حسین اگر وہ جنگ چاہتے ہیں اور وہ جنگ چاہیں گے تو ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ رہ کر۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ موجود کیوں نہیں تھے؟ میں کہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے صحابہ موجود نہیں تھے، یہاں پر آپ ایک بات بتائیے، حضور علیہ السلام کا وصال جب ہوا تب امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ امام حسین کی عمر اس وقت بتائی جاتی ہے 6 سے 7 سال تھی۔ 6 سے 7 سال امام حسین کی عمر اس وقت تھی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 56 یا پھر 53 سال کی عمر تھی، 56 سال 6 مہینے کی عمر تھی۔ تو حضرات محترم سوچے پھر اس وقت جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہونے کے لیے ابھی 50 سال کے لگ بھگ سال ہو چکے ہیں، حضرات محترم پھر سوچنے جیسی بات ہے اس وقت جو جوان صحابہ ہوگے وہ تو بوڑھے ہو گئے ہوگے نا، اب بچے کچے ہوگے جو اس وقت بچپن والے صحابہ ہوگے جو بچپن میں جنہوں نے حضور کو دیکھا ابھی وہی آدھی عمر کے ہو گئے ہیں۔ تو حضرات محترم انہی لوگوں نے کہا تھا کہ حسین حج ہو جانے دو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ امام حسین نے کہا نہیں، ابھی انہوں نے بلایا ہے، ابھی پہنچنا ان تک کے ضروری ہے، اگر میں نے دیر کر دی وہ لوگ گمراہ ہو گئے تو میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک سچے اچھے ایماندار متقی پرہیزگار کا یہ انداز ہوتا ہے، کوئی ہم پر بھروسہ کر رہا ہے اس کے بھروسے پر خرا اترا جائے، اس کے بھروسے پر خرا اترا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، مجھے جانا ہے تو جانا ہے، رہنمائی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے کہا، آپ کے اعزاء و اقرباء دوستوں یاروں نے کہا اے حسین جانے سے پہلے آپ اپنا نائب کسی کو بنا کر کے بھیج دے۔ اس وقت چنا گیا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ عقیل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں جن کا نام عقیل ہے اور ان کے بیٹے کا نام مسلم ہے۔ تو حضرت مسلم حضور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہوئے، چچا زاد بھائی ہوئے۔ تو حضرات محترم آپ نے چنا کہ نہیں میرا بھائی ہے مسلم ہے، وہ میرا نائب بن کر کے کوفہ جائے گا اور وہاں کی ساری روایتیں دیکھ کر سارا ماحول پرکھ کر کے مجھے خط لکھے گا کہ اے حسین یہاں پر معاملہ درست ہے، اب یہاں پر آپ آ جائیے، آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین نے جب سمجھایا میرے بھائی جانے کا وقت ہے، آپ نے کہا میرے آقا بس آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، میں آپ کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بھائی مان گئے۔ کتنا پکا دل ہوگا، کتنی پیاری محبت ہوگی، میرا بھائی کہہ دے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت اور کربلا صرف رونا نہیں سکھاتی، رشتہ داروں سے کتنی لگن اور الفت اور خلوص سے رہنا چاہیے یہ سکھاتی ہے اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے سمجھایا میرے بھائی کوفہ میں جاؤ، لوگوں کے حالات کیا ہے، وہ جنگ کرنے والے ہیں یا پھر دل نثار کرنے والے ہیں، سارے سب کچھ ماحول کو پرکھ کر کے تم نے مجھے خط لکھنا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اگر تم کہہ دو کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے روانہ کیا کوفہ کی سرزمین کی طرف۔ مسلم بن عقیل ابھی تھوڑی ہی دیر گئے تھے، ساتھ میں آپ کے کون تھا؟ آپ کے 2 ننھے بیٹے تھے، 2 ننھے شہزادے تھے جو ابھی نوجوان تھے، نہ بچپن کی حالت میں تھے، ابھی وہ بچے لڑکپن کی حالت میں چلے گئے تھے۔ حضرات محترم بچپن کی حالت میں بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، لڑکپن کی حالت میں سمجھدار ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا محمد تھا، دوسرا بیٹا ابراہیم تھا، ایک بیٹا 8 سال کا تھا، دوسرا بیٹا 10 یا پھر 12 سال کا تھا، یا پھر پہلا بیٹا 10 سال کا تھا یا پھر دوسرا بیٹا 12 سال کا تھا۔ اسی طریقے سے بیٹوں کی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ بیٹے اصرار پر اصرار کر رہے تھے، باپ مان گیا۔ باپ ہے، باپ کا کلیجہ تڑپتا ہے کہ اولاد مجھ
मुझसे दूर रहेगी कैसे जीऊंगा, औलाद मुझसे दूर रहेगी बार बार ख्याल सताएगा, औलाद मुझसे दूर रहेगी बार बार मेरा दिल जलता रहेगा कि इस वक्त किस हालत में है, इससे बेहतर है कि साथ में लेकर के चलते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नन्हे शहजादों को साथ में ले लिया और कूफा के सरजमीन की तरफ निकल गए हैं। लोगों को खत लिख दिया था पहले ही इमाम हुसैन ने, क्या लोगों, मैं यहाँ मेरे आने से पहले मेरे नायब को, मेरे भाई को अपना नायब बना करके भेज रहा हूँ। अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो तो मेरे नाम पर मेरे भाई की बेअत करना, मेरी बेअत मेरे भाई के हाथ पर करना। मेरे ऊपर अगर दिल निसार करना चाहते हो तो मेरे भाई के हाथ पर हाथ रख करके अहद लेना कि हम हुसैन की बेअत करते हैं, हम हुसैन पर दिल निसार करेंगे, हम हुसैन पर जान कुर्बान कर देंगे, हम हुसैन का साथ देने के लिए हर तरीके से तैयार है। हम हुसैन को खलीफा चाहते हैं, हम हुसैन को बादशाह चाहते हैं, हम हुसैन को रहबर और रहनुमा चाहते हैं। आए हुसैन आप आ जाइए, आए हुसैन हम आपकी खिदमत करेंगे। आए हुसैन, आए लोगों मेरे भाई की खिदमत करना, मेरा भाई जब माहौल प्यारा देखेगा तो मुझे खत लिख देगा, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए वहां पर आ जाऊंगा, कूफा की सरजमीन पर जलवा फरमा हो जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन ने खत लिख दिया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, मस्जिद शरीफ में पहुंचे, या फिर मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के घर पर पहुंचे, हजरत गिरामी उसके घर पर इतना हुजूम हो गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के इतना हुजूम हो गया हजरत मुस्लिम बिन अकील को देख करके कि लोग समझने लगे कि हाँ अब हुसैन के नाइब आ गए हैं, हुसैन जरूर आ जाएंगे, हुसैन ने अपने भाई को भेज दिया है, हुसैन वादा जरूर निभाएंगे, हुसैन जरूर यहाँ पर चल करके आएंगे, हुसैन हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, हमारी रहबरी के लिए आएंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के भाई के हाथ पर बेअत की जा रही है, बेअत होती रही। लोग सुबह से शाम तक एक ही दिन में कम अज कम 12,000 लोग बेअत कर चुके, 12,000 लोग आपको अपना पीर मान चुके। इमाम हुसैन को लोग कहते हैं कि पीर मुरीद बनना कहां से साबित है? हम कहते हैं यहाँ वहां से नहीं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह से साबित है। बैते रिजवान का मामला तो कुरान की नस से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ हबीब, उन्होंने जो तुम्हारे हाथ पर हाथ रख करके बेअत की, दरअसल उन्होंने तुम्हारे हाथ पर नहीं बल्कि हमारे हाथ पर हाथ रख करके बेअत की। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, ये पीर मुरीद बनना तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से साबित है। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कम अज कम 12,000 लोगों ने बेअत की। शिया लोग उसमें थे, 12,000 शियाओं ने बेअत की और ज्यादा से ज्यादा बताया जाता है 40,000 लोगों ने एक दिन में बेअत कर ली। 40,000 दिन में 40,000 लोगों ने एक दिन में बेअत कर ली। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, जब वहां के लोगों को मालूम हुआ, जो यजीद के चापलूस थे, उन्होंने खत लिखा कि ऐ यजीद, यहाँ तेरी सल्तनत को खतरा है, तेरा तख्त उलट सकता है। हुसैन नहीं आए, हुसैन का भाई आया, इतनी मुश्किलें पड़ गई, एक दिन में 40,000 लोग हुसैन की तरफ से हो गए। तेरे तख्त को उलट करके रख देंगे, तेरी सल्तनत को बर्बाद करके रख देंगे। तू कुछ भी नहीं है, तेरी ताकत भी कुछ नहीं है जो उनके सामने टीक पाए। एक दिन में यह हाल हुआ है, अगर लेट हो जाएगा तो ना जाने कितने लोग उनकी बेअत कर लेंगे, उनकी कदम बोसी करेंगे, करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन पर दिल और जान निसार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फौरन किसी जालिम और जाबिर को गवर्नर और रहनुमा बना करके यहाँ पर अगर भेजेगा तो यजीदियत बचेंगे, वरना हुसैनी सारे यजीदियत को उखाड़ करके फेंक देंगे। अल्लाहु अकबर। यजीद को जैसे ही खत मिला, शाम की सरजमीन पर खत पहुंचा, यजीद तरहम बरहम हो गया, यजीद हक्का पक्का हो गया, यजीद गुस्से में आ गया, यजीद के छक्के छूट गए। यजीद सोचने लगा, एक दिन में इतने लोगों ने बेअत कर ली है, एक दिन में लोग इतने दिल निसार करने पर आमादा हो गए हैं, अब फिर जरूर जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाए। यजीद ने जालिम जाबिर शख्सों में से एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसका नाम उबैदुल्लाह बिन जियाद है। उबैदुल्लाह बिन जियाद बसरा का गवर्नर था, हाकिम था। वहां से उसको माजूल किया, वहां से उसको बुलाया, कहा तुझे फौरन कूफा की सरजमीन पर जाना है,
جو لوگ یہ کہتے تھے کہ علی نے اس کو دارالخلافت بنایا ہے، اب وہاں پر حسین کا دارالخلافت نہیں بننا چاہیے. اگر بن گیا تو پھر معاملہ بہت بگڑ جائے گا، میری کرسی پلٹ سکتی ہے. جا وہاں پر اور مسلم بن عقیل کو وہاں پر منع بیعت کرنے کے لیے، اگر وہ نہ مانے اس کا سر تن سے جدا کر دینا، اس کا سر تن سے جدا کر دینا. اور حسین کو بھی خط لکھنا، حسین اگر مان جائے تو ٹھیک، ورنہ حسین کی اگر مجال ہو جائے کہ وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو تو حسین کا بھی سر تن سے جدا کر دینا. معاذ اللہ رب العالمین. اس طریقے کے جملے یزید نے اپنے خط میں لکھے. عبید اللہ بن زیاد اس طریقے سے ظالم بدنہاد اس برے انداز کے ساتھ آیا. جس طریقے سے امام حسین کپڑے پہنتے ہیں اسی طریقے سے اس نے کپڑا زیب تن کیا. جس طریقے سے صافہ باندھتے ہیں اسی طریقے سے اس نے صافہ باندھا. جس طریقے سے کسی محاذ پر جانے کے لیے حسین منہ کو ڈھک لیتے ہیں اسی طریقے سے، یا پھر اس نے چھپنے کے لیے منہ کو ڈھک لیا. اور جس طریقے سے گھوڑے کا انتخاب کرتے ہیں، گھوڑے کو سجاتے ہیں، اسی طریقے سے اس نے سارے چال ڈھال میں، رہن سہن میں، رنگ و رخ میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. چال بازی کی اس بہروپیے نے اللہ اکبر سپاہیوں کو پیچھے ہی لگا دیا، پیچھے چھپا دیا اور کہا میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں صرف کچھ ہی چند سپاہیوں کے ساتھ جاؤں گا اور ان کو غلام کی طرح لے کر کے جاؤں گا تاکہ معلوم ہو کہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین آ رہے ہیں، کوئی اور نہیں حسین آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم، جب اس نے یہ چال بازی کی تو قادسیہ سے آنے کا غالباً اس کا راستہ تھا یا پھر کسی اور جگہ سے راستہ تھا، لیکن وہ اس راستے سے پلٹ کر کے آیا، ہیر پھیر کر کے آیا کہ جس راستے سے مکے سے آنے والے لوگ کوفے کی سرزمین پر آتے ہیں. اس نے لمبا راستہ جانا پسند کیا، لیکن حسین کو دھوکہ دینا اس کے لیے بہت ضروری تھا. اس نے چاہا کہ نہیں، اسی راستے سے لوگوں کو انتظار ہے کہ حسین آئے گے. امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا تھا. میرے بھائی یہاں پر معاملات بہت اچھے ہیں. لوگوں نے ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. لوگ میرے بچوں کو نئے روزانہ کپڑے لے کر کے دیتے ہیں. کوئی بہترین دعوتیں اڑا رہا ہے، کوئی بہترین دسترخوان ہمارے لیے سجا دیتا ہے، کوئی ہمارے بچوں کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی ماتھے کو بوسہ دیتا ہے، کوئی ہمارے پیر چومتا ہے. حسین معاملات بڑے خوشگوار ہے. اب یہاں پر آ جاؤ. لوگ دل نثار کرنے والے ہیں، لوگ جان نثار کرنے والے ہیں. لوگ اپنے آپ کو تیروں نیزوں اور بھالوں سے چھڑا دیں گے لیکن حسین تمہاری ڈھال بن کر کے رہے گے. اللہ اکبر. جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھ دیا امام حسین تک کے خط پہنچ گیا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین ادھر سے نکلنے کے لیے تیار تھے. ادھر کیا ہوا؟ ظالم عبید اللہ بن زیاد بدنہاد نے امام حسین جیسا رنگ و روپ اختیار کیا، آپ کے جیسا پہرن اختیار کیا. اور جب امام حسین کی طرح اس نے کوفے کے سرزمین پر قدم رکھا، اپنی سواری کو پہنچایا. لوگ پہلے سے انتظار میں تھے اور کوفے کے کنارے پر جا کر کے کھڑے رہتے تھے، کوفے کے دروازوں پر جا کر کے، فصیلوں پر جا کر کے کھڑے رہتے تھے کہ ابھی حسین آئے گے. مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدم، اس طریقے کے نعرے لگائے گے. اب حسین آئے گے، یا رسول اللہ، یا ابن علی، یا ابن بطول، یا ابن رسول اللہ، آپ کا مبارک ہو، اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے لگائے گے. اس طریقے سے نعرے لگانے کی اور خیر مقدم کی بات لوگ کرنے لگے. اچانک دیکھتے کیا ہے، دھول اڑ رہی ہے، کوئی سواری پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے. ظالم دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی سواری پر سوار چند لوگوں کو، چند افراد کو لے کر کے آ رہا ہے. لوگ سمجھ گئے کہ حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں نے مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدم کے نعرے لگانا شروع کر دیے. اے ابن رسول اللہ آپ کا خیر مقدم ہے، اے ابن رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا، مبارک ہو اے ابن رسول اللہ آپ ہمارے یہاں پر تشریف لے کر کے آئے. اے ابن علی مبارک ہو آپ ہمارے یہاں پر تشریف لے کر کے آئے.
इस तरीके के नारे लगाए गए और खुशियां मनाई गई। लोग नारे लगा रहे हैं, मोहब्बतों के फूल निसार कर रहे हैं। ना जाने कौन किस अंदाज में नगमात गा रहा था, कौन किस अंदाज में नारे लगा रहा था। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह बिन जियाद हैरान हो गया, परेशान हो गया, वो डरने लगा और उसको पसीना छूटने लगा। अरे लोग इसे हुसैन की मोहब्बत में इतने पक्के हो गए हैं कि लोग इंतजार पर इंतजार कर रहे हैं शब रोज, और हुसैन आएंगे, हुसैन रहनुमाई करेंगे। अल्लाह अकबर। इस तरीके की बातें ये सोचने लगा, लेकिन डरा हुआ था, सहमा हुआ था, करता क्या ना, मरता क्या ना करता। उसने अपनी पहचान को छुपाए रखा, अपने मुंह से कपड़े को ना हटाया। हजरत मुस्लिम बिन अकील भी उसी लोगों के हुजूम में मौजूद थे। आपने देखा तो देख करके हैरत में पड़ गए। अल्लाह अकबर। ये हुसैन थोड़ी है, हुसैन ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। हुसैन अगर आना चाहते, हुसैन अगर आते तो हुसैन अकेले ना आते, हुसैन के साथ साथ अली अकबर भी होते, हुसैन के साथ साथ अली असगर भी होते, हुसैन के साथ साथ कासिम भी होते, हुसैन के साथ साथ और भी लोग होते, और अफराद होते, और ऐसा और अकरबा होते। हुसैन अकेले ऐसे ना आते, हुसैन कुछ अफराद के साथ ऐसे ना आते। हुसैन तो अपने कबीले, अपने ऐसा और जानिसारों के साथ आने वाले थे। ऐसे हरगिज हुसैन नहीं हो सकते, ऐसा आने वाला हरगिज हुसैन नहीं हो सकता। ये मुस्लिम बिन अकील सोच करके हैरान हो गए, देख करके परेशान हो गए, ये हुसैन नहीं है। आपको अंदाजा हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूम में उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मुस्लिम बिन अकील है। ये जालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद बदनिहाद वहां पर दारुल अमारत पर, दारुल खिलाफत पर, वहां पर जब पहुंचा, कूफा की सरजमीन पर दारुल अमारत के पास पहुंचने के बाद उसने अपने मुंह से नकाब हटाया। नकाब हटाने के बाद लोग पीछे हटने लगे और कहने लगे, अरे ये तो जालिम है, ये तो बदनिहाद है, ये तो उबैदुल्लाह बिन जियाद बहुत जालिम जलील किस्म का आदमी है, ये कहां यहां से आ गया। अल्लाहू अकबर। हजरत मोहतरम उसने गरजती हुई आवाज में कहा, सुनो ऐ कूफा के लोगों, जिसने भी मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में बना दी है, उसके बच्चों को बना दी है, जिसके भी घर में मुस्लिम बिन अकील है, मेरे पास ला करके दे दो। जिसको अगर जो छुपाएगा, जो अपने पास रखेगा, उसको भी काट दिया जाएगा, उसकी औलाद को यतीम बना दिया जाएगा। जिसको यतीम होना है वो अपने, जिसको यतीम होना है वो खैर मनाए और मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दे। जिस औरत को बेवा होना है मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दे, उनकी खबर मुझ तक के पहुंचा दे। मैं मुस्लिम बिन अकील को जिंदा या मुर्दा चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इस तरीके के शदीद जुमले उसने कहे, लोगों को भड़काया, लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की, धमकियां दे करके कहा, जिसके भी घर पर वो मिले और जो भी उनसे बात करता हुआ या मोहब्बत करता हुआ दिखाई दिया, उसको उसके घर समेत चला दिया जाएगा, उसके खानदान को उजाड़ दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, कोई मुस्लिम बिन अकील से ना मिले। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम हजरत मुस्लिम बिन अकील उम्मे अरवा बिनत हानी के घर पर, हानी इब्न अरवा के घर पर मौजूद उस वक्त थे। अल्लाहु अकबर। आप उनके घर पर चले गए। अरवा बिन हानी बिन अरवा ने बेहतरीन अंदाज में आपकी खिदमत की और वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, अब किया क्या जाए, अब क्या किया जाए। लोग हैं कि अब परेशान करने पर तुले हुए हैं, लोग हैं। अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आपने मुस्लिम बिन अकील ने मस्जिद जामा, कूफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाई, गालिबन मगरिब की नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज के लिए खड़े हुए, पूरी मस्जिद लोगों के हुजूम से भर चुकी थी, लोगों से भर चुकी थी। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, लेकिन जब आपने पहला सलाम फेर कर दूसरा सलाम फेरा तो पीछे देखा तो एक शख्स ही मौजूद था, एक ही शख्स मौजूद था, उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, उसके बाद औसजा नामी शख्स थे। औसजा नामी शख्स ने कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, देखा आपने नमाज के वक्त कितने लोग मौजूद थे, नमाज के बाद कितने लोग आपको अकेला छोड़ करके चले गए हैं, ये लोग कभी आपसे वादा वफा नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। बात तय हुई, हजरत हानी बिन अरवा के घर पर आप गए और वहां पर पनाह ली। अल्लाहु अकबर। वहां छुपते हुए आपको दिन गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है। किसी ने जाकर के जासूस ने खबर दे दी, तो जासूस ने जब खबर दी, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने एक फौज बनाई, एक फौज, सैकड़ों की फौज बनाई। सैकड़ों की फौज बनाने
کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر پر رات ہی میں حملہ کروایا، فوجیوں کو بھیجا اور کہا اے مسلم بن عقیل، ہم کو پتا ہے کہ آپ ہانی کے گھر پر موجود ہیں، نکلیے باہر، ہم آپ کو چاہتے ہیں، اگر ایسے چلے گئے تو ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر کے لے جایا جائے گا، اگر کوئی سازش کرے گے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا ظالمو، تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے ہار مان جاؤں گا، میں تم کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ سنو، یہ شیر خدا کے گھرانے کا بچہ ہے، یہ شیر خدا کے خاندان کا بچہ ہے، یہ شیر خدا کا بھائی، یہ شیر خدا کا بھتیجا ہے، یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ تیور علی کے گھر کے شیر کا لوگوں نے دیکھا، اللہ اکبر، اس وقت سپاہی نے کہا کہ اور سپاہیوں کو بلایا جائے۔ کسی سپاہی نے کہا کہ کتنے سپاہی چاہیے؟ مرنے والا ایک شخص ہے، مارنے والے سینکڑوں ہیں۔ تو پوچھنے والے نے، مانگنے والے نے سپاہیوں کو چاہنے والے نے کہا تھا تمہیں پتا نہیں یہ اور نہیں ہے، یہ شیر خدا کے گھر کا شیر ہے، یہ شیر خدا کے گھر کا شیر ہے، اور میں جانتا ہوں بنو ہاشم کے بچوں کو، یہ کوئی عام بچے نہیں ہوتے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دیا کرتے ہیں، اچھے اچھوں کے قدم کو اکھاڑ کر کے میدان سے نکال کر کے پھینک دیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کم نہ سمجھنا۔ اور لوگ بلائے گئے اور سپاہی بلائے گئے، سینکڑوں کا مجمع، اکیلا جمع ہونے والا، اکیلا مقابلہ کرنے والا ایک ہی شخص ہے، اللہ اکبر، وہ مسلم بن عقیل ہے۔ بچے وہاں پر گھر کے اندر موجود ہے، مسلم بن عقیل وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اکیلا شیر ہے، کن کن کتوں کو مارے گا؟ اللہ اکبر، وہاں پر بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے پھر نکلتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے۔ رات ہے، پریشانی ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، اب رات کے اندھیرے میں دو ننھے شہزادے ہیں، ان کو لے کر کے کہا جائے۔ اللہ اکبر، پوچھو اس باپ سے کہ تیرا بیٹا اگر بیمار پڑتا ہے رات کے وقت، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے بخار کی وجہ سے، وہ رات کو جب لے کر کے جب بھاگتا ہے دواخانے میں، تو اس کے دل سے پوچھو کتنی چلم تیرے دل کے اندر ہوتی ہے، کتنی اچھا اور تمنائیں تیرے دل کے اندر ہوتی ہے، کتنی محبتیں اور لگن تیرے بچے کے لیے تیرے دل کے اندر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیرا دل کتنا کڑ رہا ہوتا ہے، کتنا جل رہا ہوتا ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہاں نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی چاہنے والا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی پہچاننے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی خدمت کرنے والا ہے، سب نے دامن کو چھڑا لیا ہے، سب نے محبتوں کو دل سے نکال دیا ہے، سب پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے خاندان کو بچایا جائے، ہمارے خاندان، ہم مسلم کا ساتھ دے کر گھر تھوڑی نہ اجاڑیں گے، ہم مسلم کا ساتھ دے کر عورتوں کو بیوہ تھوڑی نہ کریں گے، بچوں کو یتیم تھوڑی نہ کریں گے، ہم مسلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ساروں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ایسی حالت میں آخر میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک باپ جائے تو کہا جائے، اللہ اکبر، ایک باپ تڑپے تو کیسا تڑپے، ایک باپ روئے تو کتنا روئے، اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کی بڑی الگ حالت ہو گئی ہے، بڑی بے چینی والی کیفیت ہو گئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ اب جائے کہاں؟ کل تک کے جن کے دروازے میرے لیے کھلے تھے، آج سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کل تک کے جن کے دسترخوان میرے لیے سجائے گئے ہیں، آج سب کے دسترخوان میرے لیے بند ہو چکے ہیں، آج سب کی ہانڈیاں میرے لیے سوکھ چکی ہے، آج کوئی نہیں ہے جو مجھے پانی پلائے، آج کوئی نہیں ہے جو میرے معصوم سے بچوں کے گلے کو تر کرے، میرے معصوم سے بچوں کے پیٹ کو کھانا کھلا کر کے تسلی دے، آج کوئی نہیں ہے جو ہماری خدمت کرے۔ حضرت مسلم بن عقیل پریشان ہے، مسلم بن عقیل حیران ہے، کہاں جائے؟ اتنے میں ایک بوڑھا باپ ہے، اتنے میں ایک بوڑھا باپ ہے جو شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا، جو شاید کسی کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس بوڑھے باپ ہی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھے باپ تک کے پہنچے، جا کر کے کہنے لگے، اے بوڑھے شخص، اے شخص، بتاؤ تو صحیح، آپ مجھے پانی پینے کے لیے دیں گے؟
آپ مجھے یہاں رات گزارنے کے لیے دیں گے؟ کیا آپ مجھے رات اپنے گھر میں رکنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل سے وہ شخص کہتے ہیں تم کون ہو؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں امام حسین کا نائب ہوں، میں نائب بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرا ہی نام مسلم ہے، میرے باپ کا نام عقیل ہے اور میرے دادا کا نام ابو طالب ہے، اللہ اکبر، اور ان کے دادا کا نام عبد المطلب اور ان کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، اللہ اکبر۔ اس طریقے کا نسب نامہ اور اس طریقے کی پہچان جب آپ نے سنی تو فوراً ہاتھ پکڑ کر کے اندر لے کر کے آئے کہ باہر نہ ٹھہرو، باہر نہ رکو، تم باہر کیا ٹھہرتے ہو؟ تمہارے لیے پانی کیا، میں جان کا پیالہ لے کر کے تمہارے لیے حاضر ہو، باہر نہ رکو، تم کو عوام ڈھونڈ رہی ہے، تم کو جاسوس تلاش کر رہے ہیں، تم کو فوج جوک در جوک آ کر کے یہاں پر پہرے دے کر کے ڈھونڈتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اے مسلم باہر نہ رکو، میں آپ کو پہچان گیا ہوں کہ آپ جن کے نائب بن کر کے آئے ہیں ان کے اوپر ہمارے جانوں کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں، ہم ہمارے ماں باپ اپنے آل اولاد اور بچوں کو نثار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرا نام قاضی شریح ہے، میں قاضی ہوں، میرا نام قاضی شریح ہے، آؤ میرے یہاں پر رہو۔ قاضی شریح سے رات میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے کے بعد مشورہ کرنے لگے اب کیا کیا جائے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اب کیا کیا جائے، کوئی رہنمائی، کوئی یہاں پر پیٹ سے پیٹ لگا کر کے کھڑے ہونے والا نہیں ہے، اب کیا کرے؟ مسلم بن عقیل حیران ہے، وہاں پر قاضی شریح بھی حیران ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں آپ جہاں پر بھی جائیں گے سپاہی آپ کو تلاش کر رہے ہیں، جاسوس آپ کو جگہ جگہ پر چپا چپا پر چوکاسی کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہر کوئی مالدار ہونے کی فکر میں ہے کیونکہ اتنے درہم، ہزاروں درہم دیے جائیں گے، سینکڑوں درہم ہاتھ میں آ جائے گے صرف نام اور پتہ بتانے پر۔ ادھر بات یہ تھی کہ ہانی بن عروہ کی خبر پہنچ گئی کہ ہانی بن عروہ نے پناہ دے رکھی تھی، ہانی بن عروہ کو راتوں رات بلایا گیا، ہانی بن عروہ کو جب راتوں رات بلایا گیا تو پھر وہاں پر ان سے باتیں کی گئی، آپ نے کہا میں اہل بیت کا وفادار ہوں، میں کیسے پتہ دیتا، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں انہیں تکلیف میں کیسے دیکھنا پسند کرتا، سنو یہ جان جاتی ہے جانے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے حسین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے میں نے پناہ دی ہے، اللہ اکبر۔ طرح طرح کی باتیں اس طریقے کی عقیدت والی ان کے منہ سے سنی گئی۔ اس ظالم عبید اللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلا قتل کربلا کے تعلق سے ان کا کیا ہانی بن عروہ کا، اللہ اکبر۔ کربلا کے نام سے شہید ہونے والے پہلے شخص ہانی بن عروہ ہے، اللہ اکبر۔ ہانی بن عروہ کے قتل ہونے کی، شہید ہونے کی خبر جب مسلم بن عقیل کو ملی، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں حضرت قاضی شریح کو کہا کہ سنو میں اب باہر جا رہا ہوں، میرے بچوں کو آپ اپنے پاس رکھو، جب معاملات شانت ہو جائے میرے بچوں کو واپس مدینہ یا مکہ روانہ کر دینا، حسین کے پاس روانہ کر دینا، وہاں پر ہمارے چاہنے والے ہیں، وہاں میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی اچھے طریقے سے دیکھ ریکھ کرنا، یہ بڑے یتیم ہے، ان کی ماں نہیں ہے، ان کی پرورش میں نے بڑے اچھے انداز میں کی ہے، ان کو دکھ نہیں دیا ہے اور نہ ہی کبھی رونے دیا ہے، تم بھی ان کو کبھی رونے نہیں دینا۔ باپ کا دل کیا نہیں کہتا ہوگا، باپ کا دل، ایک باپ ہے جو بیٹے کے پیدائش کے بعد بیوی سے بعد میں بات کرتا ہے، پہلے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہے، پہلے بیٹے کے معاملات جانچتا ہے، پہلے اگر بیٹا بات کرنے والا ہے تو سب سے پہلے بیٹے سے بات کرتا ہے، یا پھر اپنی اولاد جو بھی ہو، بیٹی ہو یا پھر بیٹا ہو، ان سے بات کرتا ہے، اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل سمجھاتے ہیں پھر وہی رات کے اندھیرے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی نکل پڑے ہیں رات کے اندھیرے میں کوفہ کی سرزمین پر گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، کون ہے جو میرا ساتھ دے، کون ہے جو مجھ کو رہنما مانے، کون ہے جو مجھے یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرے، اللہ اکبر۔ طرح طرح کی باتیں سامنے تھی، طرح طرح کے مشورے منصوبے ذہن میں آ رہے تھے، اب کیا کیا جائے۔ اتنے میں ایک بڑھیا تھی جو کسی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا بیٹا یزید کی فوج میں کام کر رہا تھا، جس کا نام غالباً بلال کے نام سے مشہور ہے۔ حضرات محترم، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، جب وہ بیٹے کا انتظار کرتے کرتے باہر تھکی ہاری بیٹھی ہوئی تھی، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں بھوکے پیاسے پریشان وہاں سے چکر لگاتے ہوئے نکل رہے ہیں،
اس عورت کو دیکھتے ہیں، اس عورت کو بیٹھی ہوئی دیکھتے ہیں، تو جب اس عورت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے ماں کیا اب یہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے شاید گم ہو گئے تھے، تو آپ اس عورت تک کے پہنچے، اس عورت کو کہنے لگے ماں جہاں پر سب کے دروازے بند ہیں وہاں پر تمہارا دروازہ کھولا کیوں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میرا لال ہے جو سپاہی بن کر دارالحکومت میں کام کرتا ہے، وہ لال کا میں انتظار کر رہی ہوں، جو کام سے گیا ہے اس لال کو میں یہاں پر آنے کے لیے دیکھ رہی ہوں کہ وہ آئے گا، میں نے اس کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جیسے آپ نے بیٹے کے لیے محبت بھرے جملے ایک ماں سے سنے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے بیٹا تو روتا کیوں ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں میرے بھی دو بیٹے تھے جو نہ جانے یہی درم بھرم جیسے معاملے میں، یہی بھاگ دوڑ والے معاملے میں مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اولاد جو ہوتی ہے، بیٹا جو ہوتا ہے، باپ کا دنیا ہی میں جنت کا پھول ہوتا ہے، باپ کا جنتی پھول اولاد کو کہاں گیا ہے، بیٹے کو کہاں گیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بھی اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ آپ اپنی پہچان بتاتے ہیں تو پھر وہ عورت پٹ سے اندر لے کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر نہ نکلنا، میرا بیٹا ہے جو تم کو چھوڑ دے گا، میرا بیٹا ہے جو تم کو باہر نکال دے گا۔ لیکن کیا خبر تھی کہ دوسرے کمرے میں آپ نے پناہ لے رکھی تھی اور آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اس کا بیٹا آتا ہے اور بیٹا آ کر کے خبر معلوم کر لیتا ہے کہ کوئی ہے جس کا نام مسلم ہے اور وہ عقیل کا بیٹا ہے، وہ حسین کا نائب بن کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب اس طریقے کی اس نے خبر کو حاصل کیا، کھانا وغیرہ سب کچھ چھوڑا، راتوں رات دارالامارت گیا اور جا کر کے عبیداللہ بن زیاد کو کہا کہ عبیداللہ بن زیاد مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہے، وہ میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، میرے گھر میں موجود ہے۔ ایک لشکر بھیجا گیا، سینکڑوں کا لشکر ہے۔ ظالم نے پہلے تو زخموں سے چور کر دیا تھا حضرت مسلم بن عقیل کو فوج بھیج کر، اب دوبارہ فوج بھیجی گئی ہے۔ شیر ہے کب تک کے لڑے گا، ظالم لڑتے رہے، یہ شیر ہے دھاڑتا رہا، کاٹتا رہا، کشتوں کے پشتے لگاتا رہا، گاجر مولی کی طرح ظالموں کے سروں کو کاٹتا رہا۔ ظالم اتنے تھے کہ شیر کس کے اوپر دھاڑتا، کس کے اوپر وار کرتا، چاروں طرف سے لوگوں نے وار کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے سر پر وار کیا گیا، مسلم بن عقیل کے سر پر گہرا زخم لگا، مسلم بن عقیل چکرا کر کے زمین پر آ گئے، آپ کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہوش آنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامارت لے کر کے جایا گیا، دین نکل چکا تھا۔ دارالامارت جب لے کر کے جایا گیا، مسلم بن عقیل کو شدت کی پیاس لگی، مسلم بن عقیل بھوکے اور پیاسے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا زخموں سے چور ہو گئے ہیں، جسم کے جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حیرت ادھر پریشانی یہ ہے کہ مجھے میرے زخم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے میری جان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے میں نے میرے آقا کو خط لکھ دیا ہے، میں نے میرے سردار کو خط لکھ دیا ہے، میں نے میرے بھائی کو خط لکھ دیا ہے، میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے گی، کوئی ہو جو میرے بھائی تک کے خط پہنچائے، کوئی ہو جو میرے بھائی تک کے میری بات کو پہنچائے کہ اے حسین یہ کوفی لا یوفی ہو چکے ہیں، بے وفا ہو چکے ہیں، اب یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلوں کا نذرانے نہیں پیش کریں گے بلکہ یہ تمہارا خون پی کر کے رہے گے، یہ تمہارے خون سے اپنی تلواروں کو آلودہ کر کر کے رہے گے، اپنی تلواروں کو تمہارے لیے یہ تیز کر کے رکھ رہے ہیں۔ اے حسین یہاں پر آنا مت، اس طریقے کی میری بات کو کوئی میرے بھائی تک کے پہنچائے۔ آپ کو غم کھا رہا تھا، آپ کو اپنے بھائی کی فکر ستا رہی تھی، بھائی کی یاد تڑپا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو شدت کی پیاس لگتی ہے، پیاس کیا لگتی ہے؟ منہ پر گہرے زخم پڑ چکے تھے، ایسے زخم پڑ چکے تھے کہ ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، ایسے زخم پڑ چکے تھے کہ دانت سے گال سے خون نکلتا۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل نے دارالامارت کے دروازے پر ہی پانی کے مٹکے کو بھرا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا اے سپاہیوں مجھے ذرا پانی تو دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہاں پر رلا دینے والا وہ مقام کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کٹورا بھر کے پانی دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل نے اس کٹورے کو اپنے منہ لگانے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا تھا, پینے کے لیے ابھی اپنے منہ کو کھولا ہی تھا. منہ میں جو خون تھا امام حسین کا, امام مسلم بن عقیل کا, وہ خون کٹورے میں آ کر کے لال ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے وہ پانی کا پیالہ ویسے ہی چھوڑ دیا. مسلم بن عقیل پھر وہاں سے نکلے, یا پھر آپ کے منہ کے قریب وہ کٹورا کیا گیا اور اس کٹورے کو توڑ دیا گیا اور اس سے پانی کو بہا دیا گیا. اللہ اکبر. اس طریقے کی ظالموں نے ظلم کیا امام حسین کے نائب کے اوپر. اللہ اکبر. پھر جا کر کے اس عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا. اس ظالم نے کہا بیعت کرو. آپ نے کہا میں ہرگز فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے حسین نے سکھایا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہو اس کو رہبر و رہنما نہیں مانا جا سکتا, جو روزے چھوڑتا ہو اس کو رہبر نہیں مانا جا سکتا, جو شراب پیتا ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا جا سکتا, جو زنا کرتا ہو اس کو کبھی اپنا رہبر و رہنما نہیں مانا جا سکتا, جو چغلیاں کرتا ہو, گالی گلوچ کرتا ہو, جھگڑے کرتا ہو, بندروں اور کتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہو, ناچ گانے کو سنتا ہو اور نہ جانے میوزک کا پسند کرنے والا ہو, اس کو کبھی بھی اچھا نہیں مانا جا سکتا, اس کو امامت کے لائق نہیں سمجھا جا سکتا. میں اس کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا. مسلم بن عقیل نے جب انکار کر دیا تو ظالموں نے فیصلہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو دارالامارت کے چھت پر کھڑا کر دیا جائے اور چھت کے کنار پر لا کر وہیں سے دھکا دے کر کے مار دیا جائے, دھکا دے کر کے زمین پر پھینک دیا جائے. ہاتھ پاؤں بندے ہیں, انسان گرے گا سب سے پہلے اپنے سر کو سنبھالے گا, لیکن مسلم بن عقیل کے ہاتھ پاؤں بندے ہیں, ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں کڑی ہوئی ہے, بیڑیاں چڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ کس طریقے کی سزا دی جائے. ابھی تجویز ہی پیش کی جا رہی تھی. کسی نے کہا کہ وہیں سے سر کاٹ کر کے دھڑ کو نیچے پھینک دیا جائے اور قریشیوں کے اڈے پر جا کر کے اس لاشے کو لٹکا دیا جائے. اللہ اکبر. حضرات محترم, جب یہ بات چل رہی تھی آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تم میرے قتل کے اوپر تلے ہوئے ہو. اے ظالموں, اے جابروں, سنو میری 4 وصیتیں ہیں. اگر کوئی کسی کو پھانسی پر چڑھاتا ہے تو اس سے یہ پوچھتا ہے بتا تیری آخری خواہش کیا ہے. تم مجھ سے خواہش میری نہیں پوچھو گے. ان لوگوں نے کہا بتاؤ پھر تمہاری آخری خواہش کیا ہے. آپ نے اپنی 4 وصیتیں گنوائی یا پھر کچھ وصیتیں گنوائی. سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ آپ نے کہا لوگوں میں قرضدار یہاں پر آ کر کے ہو گیا. میں نے کوفہ کے کچھ شیعہ لوگوں سے قرضہ لیا ہے. میں ان کا قرضہ اپنے ساتھ مقدر میں لے کر کے قبر میں نہیں جا سکتا. میں کیونکہ قرض کے بارے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو قرضہ لے کر کے مرے گا اس کی مغفرت نہیں ہے, جو قرضہ لے کر کے مرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں قرضدار ہو کر کے قبر میں جا نہیں سکتا. تو میرا گھوڑا یہاں پر موجود ہے, کوفہ میں موجود ہے, میری تلوار میرے پاس موجود ہے, میری ڈھال اور جو کچھ بھی جنگی لباس میرے پاس موجود ہے, یہ سب کو بازار میں بیچ دینا اور اس کے بعد جو رقم اس سے آئے فلاں کوفی کو, فلاں کوفہ کے رہنے والوں کو اس کی رقم لوٹا دینا. میری طرف سے اس کا قرض, میرا قرض اس کو دے دینا, میری طرف سے قرض ادا کر دینا. اور دوسری میری یہ خواہش ہے کہ ظالموں کاٹنے کے بعد, مارنے کے بعد کتنا بڑا دل ہوگا ان لوگوں کا اسلام کے لیے, اپنے گھر کے لیے نہیں, اپنی اولاد کے لیے نہیں, اسلام کے لیے. کون کہاں سے آئے گا, کون کیسا ہوگا, کون سی برادری سے ہوگا, کون کیسے, کون سی سماج سے, ذات سے تعلق رکھنے والا ہوگا, ایسے لوگوں کے تک دین صحیح طریقے سے پہنچے. اس لیے اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں کہ میرے جنازے کو تم ایسے ہی بازار میں پھینک نہ دینا, گھوڑے سے روندنا نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ پر دفن کرنا جہاں سے مکے والے آتے جاتے ہو, مکے والے آتے جاتے ہو. روندنا نہیں میرے جنازے کو, میرے لاشے کو گھوڑوں سے روندنا نہیں, ہڈی پسلی ایک نہ کر دینا بلکہ دفن کر دینا میرے جنازے کو. تیسری وصیت یہ ہے
तीसरी वसीयत ये है, मैं भूल रहा हूँ हजरात मोहतरम, अगर याद आ जाए तो फिर मैं कह करके बता दूंगा। आखिरी वसीयत आपने कही कि लोगों मैं यहाँ आया था, मेरे बच्चों को लेकर के आया था, मैं यहाँ पर रहा, मेरे बच्चों को लेकर के रहा, लेकिन जब हालात के पेश नजर मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए, अब मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं। जब भी तुम्हें वो बच्चे मिले उनको काटना नहीं, उनको मारना नहीं, उनको थप्पड़ नहीं लगाना, उनको सताना नहीं, उनको रुलाना नहीं। वो मेरी औलाद है, वो मेरे लगते जिगर है, मेरे जिगर पारे हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं। उनकी माँ के इंतकाल के बाद मैंने उन्हें हमेशा खुश रखा है। माँ के चले जाने का एहसास उन्हें होने नहीं दिया, माँ के इंतकाल का एहसास उन्हें होने नहीं दिया। माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, अपने हाथ से मोहब्बतों के लुक़्मे खिलाए हैं। लोगों मेरे बच्चों को मिलने के बाद उन्हें काटना नहीं, उन्हें मारना नहीं, उन्हें तकलीफ ना देना। मैंने बड़े नाजों के साथ मेरी औलाद की तरबियत की है, उनको मक्के या मदीने रवाने कर देना। हुसैन है वो चाहेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, हुसैन है उनकी देखभाल करेंगे, उन तक के मेरे बच्चों को पहुंचा देना, मेरे बच्चों को सही सलामती के साथ रखना। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम इस तरीके की वसीयतें आपने की, बस अभी कह ही रहे थे। इतने में जालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा है, जल्लाद देखता क्या है, वो कितनी बकबक कर रहा है, जल्दी तलवार उठा और उसकी गर्दन पर चला। जालिम ने, जल्लाद ने तलवार आपकी गर्दन पर चलाना चाही, वो फिर रुक गया, पीछे हो गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, जालिम रुकता क्यों है, टाइम क्यों करता है, वक्त क्यों लगाता है? उसने कहा, किस मुंह से मैं इसका कत्ल करूं? जब भी तलवार उठाता हूं इसके चेहरे पर रसूलुल्लाह की सूरत नजर आती है, इसके चेहरे पर रसूलुल्लाह का चेहरा मुझे नजर आता है। ऐ जालिम, मैं इसको कभी मारना नहीं चाहता, इसके चेहरे में मुझे मेरे आका का चेहरा दिखाई देता है। अल्लाहु अकबर। वहीं से आपका सर काट करके नीचे फेंक दिया गया। एक औरत आई, आकर के उस जनाजे को लटका हुआ देखा तो कहा, अब तक के मैंने कुरान के अंदर शैतान को पढ़ा था। ऐ जालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद, आज मैंने अपनी आंखों से शैतान को देख लिया है, तू सबसे बड़ा शैतान है। बता, आले नबी के घरानों और घराने वालों के साथ इस तरीके से बेतअल्लुकी, इस तरीके से बददयानती कौन करता है? एक इनका जनाजा यहाँ पर तूने लटका करके रख दिया, तो हकीकी मानों में शैतान है, तो मुझे शैतान नजर आता है। मैंने पढ़ा था लेकिन आज मेरी आंखों से मैंने शैतान देख लिया है। काजी शुरेह को मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इंतकाल कर गए हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम वहां से रोते हुए आए, परेशान हो करके आपके माथे पर शिकन, आपके माथे पर पसीना आ करके मोहम्मद इब्राहिम के गाल के बोसे ले रहे हैं और आंखों में आंसू हैं, माथे पर प्यार कर रहे हैं, बोसे दे रहे हैं, सर पर बार बार हाथ घुमाते हैं, अपने सीने से चिमटाते हैं और बार बार प्यार करते हैं। बच्चे हैं, समझ जाते हैं, चाचा जान आप ये करते क्या है? इस तरीके का ताल्लुक तो हमारे खानदान में यतीमों के साथ किया जाता है, इस तरीके के अंदाज से तो हमारे खानदान में जिनके बाप मर जाते हैं उनके साथ पेश आया जाता है। अरे चाचा जान जरा बताइए तो सही, क्या हमारे वालिद भी इंतकाल कर गए? आपने मुंह से हाँ नहीं कहा, बस सर हिलाया और दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया, दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। अल्लाहु अकबर। वो बेटे रोए रोते हुए तड़प गए, रोते हुए तड़पते रहे, सोए क्या? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ या फिर मौला अली का दीदार हुआ। हजरात मोहतरम तसल्ली ये ख्वाब में मिली कि ऐ मेरे बेटो ना रो, तुम्हारे वालिद तो आ चुके हैं, अब अनकरीब तुम भी आने वाले हो, अब अनकरीब तुम भी आने वाले हो। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को बड़ी परेशानियों के साथ इसके बाद गुजरना पड़ा और साथ ही साथ मुस्लिम बिन अकील ने जो परेशानियां देखी तमाम, अभी तो बहुत सारी परेशानियां मैंने कह के भी नहीं
نہیں سنائی. بس بات یہی کہنا چاہتا ہوں لوگوں، اسلام ہم تک کے بہت کٹھنائیوں کے ساتھ پہنچا ہے. یہ کوئی عام دسترخوان پر موجود کھانے کی طرح نہیں ہے. یہ ایسے ہی نہیں پہنچا، بلکہ یہ بڑی قربانیاں دینے کے بعد پہنچا ہے. گھر لٹ گیا، اولادیں لٹ گئی، اولادیں انتقال کر گئی، شہید کر دی گئے، گھر گزار دیے گئے، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہووں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا. لوگوں، اس طریقے سے اسلام ہم تک کے پہنچا ہے. اسلام کی باتوں کی، اسلام کے اعمال کی قدر کریں، نماز پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اور بالخصوص ان دنوں میں امام حسین کی محبت میں اللہ سے ڈر کر کے نماز ضرور پڑھتے رہے. گھر میں ماں بہنیں بھی پڑھے، اور مسجد میں آ کر کے سارے افراد یہاں پر نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالی مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری تمہاری ہمارے محرومین کی مغفرت فرمائے گا. وآخر دعوانا ان